الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیں: الصلاة والسلام عليك يا سيدي السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بندے اتنے گھٹ نہیں ہوں جتنی گھٹ آواز آئی. گاج کے پڑھو نا سرکار نے دیوانے بن کے پتہ لگے کہ سرکار نے دیوانے اس صدی نے وچ بھی سرکار نہ ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. گاج کے ذرا پڑھو: الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حصاله. سارے پڑھو: وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما. میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیزوں، بالخصوص جتنے بھی اہل محلہ اور جامع مسجد سدرۃ المنتہا کے جتنے بھی انتظامیہ کمیٹی اور اہل محلہ جتنے بھی تمام احباب ہیں، بالخصوص برادر مکرم محمد وقاص رضوی صاحب، قاری محبوب علی چشتی صاحب اور دیگر جتنے بھی عشاقان مصطفیٰ تشریف فرما ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان مکرم، بات کچھ یوں ہے کہ مجھے جتنا ٹائم دیا گیا انشاءاللہ العزیز اسی ٹائم میں میں اپنی حاضری مکمل کروں گا. پنجابی ذرا گل کراں تا تسی بھی سوچے پہ ہو سو بھئی بڑے شان و شوکت نال استقبال کیتا گیا تے وقاص بھئی تے دیگر دوست جتنی بھی آئے بیاندہ نے بھی شاہ اور یہاں نے پہن تقریر سنے سے شاہ اور خطبہ پڑھا ڈھلا تے کوئی ذرا گرمی نہیں پیدا ہوئی. انشاءاللہ العزیز تساں تو سڈی طبیعت نے مطابق خوراک ضرور مل سی، لیکن جتنی دیر اجڑا نا تے دلہ کو ہنج اپٹھا نہیں سدھا کشکول بڑھا کے رکھنا. ہو سکتا ہے حضور کے آمد کے سلسلے میں کچھ کرم کی برسات ہو اور کرم کی بھیک مل جائے. ہم سرکار کے دیوانے اور مانگتے ہی کیا ہیں؟ ہمارا آنے کا تو اور
کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے نا، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ تقریباً میلاد شریف کے حوالے سے ہر خطیب سے یہ آیہ کریمہ سنتے ہوں گے۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے لفظ قل۔ کیا ہے؟ لفظ قل۔ انشاءاللہ العزیز میڈیاں گلہ اگر تساں یاد رہی نا تے کدے کہیں سنگیے کو روکا بھئی میلاد کیوں منانے پہ ہو یا ذکر رسول کیوں کرنے پہ ہو تے انہیں گلہ تو سنا دیتی ہیں تے انشاءاللہ العزیز وقت روکنے والا کوئی بندہ کو نہ ہو سی۔ اچھا، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا قل، اے حبیب مکرم، قرآن مجید میں لفظ قل جہاں پر بھی آتا ہے، جس جگہ پر آیا ایک ہی معنی ہوا، اے حبیب مکرم ذرا آپ اپنی زبان مبارکہ سے فرما دیجئے۔ اچھا کیا فرمائی؟ ایک بات ماشاءاللہ سے علی صاحب، ایک بات میں عقیدے کی دو جملے بولنا چاہتا ہوں، بات کو سمجھیے گا۔ لفظ قل جو حکم شروع ہو رہا ہے وہ بفضل اللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اے حبیب مکرم آپ اپنی زبان مبارکہ سے فرما دیجئے۔ بفضل اللہ سے اصل بات شروع ہو رہی ہے، توجہ کا طلبگار ہوں۔ اب مالک کائنات نے قل کا لفظ دیا، اپنے حبیب کو پہلے مخاطب کیا، پہلے اپنے حبیب کو وسیلہ بنایا، ان لوگوں کو بات پہنچانے کے لیے پہلے حبیب کو مخاطب کیا، تو پتہ یہ چلا وہ رب ہو کر اپنے محبوب کی طرف پہلے متوجہ ہو رہا ہے کہ یہ جو اگلی بات ہے یہ بڑی پردے والی بات ہے، جب وہ رب ہو کر تم لوگوں سے کلام مخاطب ڈائریکٹ نہیں ہو رہا، تم بندے ہو کر کیسے ڈائریکٹ ہو جاتے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ وہ رب ہو کر ڈائریکٹ کلام نہیں کر رہا، تو آپ ڈائریکٹ کیوں جاتے ہو؟ اس نقطے سے، یہ نقطہ ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے ہم جو اہل سنت وسیلہ بناتے ہیں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بناتے ہیں۔ اچھا، اس سے اگلی بات، اسی لفظ قل پہ ایک نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ کلام شروع ہو رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کلام شروع ہو رہا ہے بفضل اللہ سے۔ تو مالک کائنات نے لفظ قل پہلے فرمایا، اب ہم لوگوں تک اگر بفضل اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے تو ہم تک کلام بفضل اللہ سے آگے ہی شروع ہونا تھا، لیکن میرے آقا نے سب سے پہلے فرمایا قل، اپنے یار کی بات کی کہ یار نے کہا ہے، یار نے فرمایا ہے قل، اے حبیب آپ اپنی لب مبارکہ سے، اپنی زبان مبارکہ سے فرما دیجئے۔ وہ قل بھی ساتھ ملایا، پتہ چلتا ہے وہ نبی ایک حرف کو بھی جو اس کی بارگاہ سے نازل ہوا، وہ ایک حرف بھی میرے آقا نے حرف وہ ضائع نہیں ہونے دیا، وہ کلام میں ملایا ہے، تو وہ 10 سپارے کیسے بات کی سمجھ آئی ہے کہ ایک حرف، ایک لفظ قل جب ہم تک پہنچا ہے تو وہ 10 سپارے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ وہ کلام ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ کلام تو وہ کلام ہے جس کی نگہبانی مالک کائنات نے خود فرمائی ہے۔ اب
بفضل اللہ، جب تم پر اللہ کا فضل ہو۔ جہاں تک بات سمجھ آگئی کہ ہم الحمدللہ حضور کے وسیلے کو بھی ماننے والے ہیں، حضور کے یاروں کو بھی ماننے والے ہیں، حضور کے اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں، اور ہم الحمدللہ اہل سنت دل کھول کر کہتے ہیں کہ ہم حضور کے آقا کے قدموں کی خیرات مالک کائنات نے جو اہل سنت کو سیرا دیا ہے، ہم الحمدللہ صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ اچھا مالک کائنات نے ارشاد فرمایا بفضل اللہ، جب تم پر فضل ہو وبرحمتہ اور رحمت ہو۔ اچھا فضل ہے کیا؟ باتیں آسان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ فضل ہے کیا؟ یہ بھی ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ بھائی کسی مولوی کی بات نہیں کرتا، کسی پیر کی بات نہیں کرتا، کسی فقیر کی بات نہیں کرتا، کسی محدث کی بات نہیں کرتا، کسی مفسر کی بات نہیں کرتا، کسی عالم کی بات نہیں کرتا، کسی تابعی کی بات نہیں کرتا، کسی صحابی کی بات نہیں کر رہا، نبی کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے کلام کی بات کر رہا ہوں۔ ہم اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں فضل کیا چیز ہے؟ لوگ تو ہمیں یہ کہتے ہیں کبھی قرآن کو فضل، کبھی کسی چیز کو۔ ہم نے کہا سارے فضل اللہ کے ہیں، مگر جو فضل کبیر ہے وہ میرے آقا کریم کی ذات ہے۔ وہ کیسے؟ ظاہری سی بات ہے، دلیل بھی ضروری ہے۔ کیسے؟ قرآن مجید میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ مالک کائنات نے ہمیں بتا دیا ہے یہ جو نبی آنے والا ہے یہ کوئی عام نبی نہیں ہے، یہ آمنہ کا لال فضل کبیر بن کے آ رہا ہے، فضل کبیر بن کے آ رہا ہے۔ وَبِرَحْمَتِهِ۔ اب ہم ذرا یہ بھی دیکھیں کہ رحمت کیا ہے، یہ بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ پہلی بات جب ہم نے قرآن سے پوچھی ہے، پہلی گل یہ قرآن کو لو پوچھی، گل میری سمجھ آ رہی، اردو بھی سمجھ آ رہی، اے مٹھے مٹھے سر ہلایا نہیں اچھا آکھو سبحان اللہ۔ ان یہ بزرگوں اسی سارے تقریباً اخبار بھی پڑھ گی نا، ڈرامے فلمیں بھی سارے وے گی نا، تو مولی نیواری آنی جا اسی اکھاں بھئی اردو سمجھ نہیں آنی تو باتی گل پڑھنی نہیں، توازن ہونا چاہیے نا بھائی۔ جب سب کچھ اردو میں سمجھ آتا ہے تو مولوی کی تقریر بھی اردو میں سمجھ آنی چاہیے۔ اچھا چلو آپ کی طبیعت میں تھوڑا نکھار آ گیا، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ جے اگر ہنجار انشاءاللہ چلنے رہے ہونا 3-4 گھنٹے تقریر کرے سا، اے خوش ہو کے آنکھو نا سبحان اللہ۔ اچھا رحمت کون سی ہے؟ یہ بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے میرے پاس۔ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ہم ذکر خیر کرتے ہیں، یہ جو روزانہ میلاد کی محافل میں جاتے ہیں، جب بھی ذکر رسول کا پتہ چلے، کہیں پر بھی تک پتہ چلے، خرچہ اپنے طرف سے کر کے، اپنی جیب سے کر کے، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بھائی سرکار کا میلاد ہے وہاں جا رہے ہیں۔ اچھا اب کوئی بندہ نہیں مانتا نا تو نہ مانے، کوئی پوچھتا ہے بھائی کہاں پہ لکھا ہے، کہاں پہ ہے، یہ کیا ہے، کہاں پہ ہے؟ میں نے بتایا بھائی یہ سنیوں کے مقدروں میں لکھا ہے، مالک کائنات نے یہ سیرہ میں عطا کیا۔ اچھا رحمت کیا ہے؟ پچھلی باتیں آپ ذہن نشین ہو گئی ہوں گی۔ فضل کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس۔ اچھا ایک بندے نے، میں ویڈیو کلپ میں سن رہا تھا، ایک بندہ کہتا ہے بھائی قرآن مجید فرقان حمید مالک کائنات کا فضل کبیر ہے۔ میں نے کہا بالکل ایسی بات ہے۔ ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں نے کہا قرآن مجید فرقان حمید اگر فضل کبیر ہے تو میرے مالک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. کیونکہ وقت کم ہے، میں نے بات اپنی مکمل کرنی ہے. اچھا، جب ہمیں رحمت ملی ہے تب ہم فَلْيَفْرَحُوا کیا کرو؟ اس کے چرچے کیا کرو. اب میلاد کا چاند نظر آتا ہے، ہم گلیاں سجاتے ہیں، میلاد کا چاند نظر آتا ہے، ہم گھروں کو سجاتے ہیں، ہم چراغاں کرتے ہیں، ہم مسجد کو سجاتے ہیں. بھائی کیوں سجا رہے ہو؟ آمنہ کے لال کی آمد ہے. پھر آقا کی آمد کے سلسلے میں جب اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے تو ہم اسی آمد کے سلسلے میں جمع کریں. اور ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے، یہ ازل سے چلا آ رہا ہے، ہم وہی کام کر رہے ہیں. اچھا، چراغاں کرتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، سارا کچھ کرنے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی اب سارے اکٹھے ہو جاؤ، اب ذکر رسول کی محفل ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. جہاں جگہ ملتی ہے ہو جاؤ، چراغاں کر لیا، گلیاں سجا لی، گھروں کو سجا دیا، مساجد کو سجا دیا. اب کرنا کیا ہے؟ سارے اکٹھے ہو جاؤ. بھائی کیوں؟ ہم ذکر رسول کی محفل سجائیں گے. وجہ کیا ہے؟ یہ ذکر وہ ہے جو میرے آقا کریم کا ذکر مالک کائنات نے خود بلند کیا. اچھا، اس دور میں آپ نے دیکھا ہوگا 3 سے 4 دن میں میری بات سنیے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ذکر رسول کو کوشش کرنے روکنے کی کوشش کریں گے. ان کا جی چاہ رہا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان فقیروں کو، ان غلاموں کو روک سکے. کبھی حویلیوں کی دھرتی پر، کبھی فیض آباد کی دھرتی پر، کبھی لاہور کی دھرتی پر، کبھی تلنگانہ کی دھرتی پر ان کی کوشش ہوتی ہے. مگر میں نے کہا تم جتنی مرضی کوشش کر لو، تم جتنی مرضی کاوشیں کر لو، میرے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے برابانا لکا ذکر ہے حبیب مکرم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ٹل لاؤ، زور لاؤ، جتنا مرضی لا سکتے ہو، مگر یہ غلام جب تک ہیں، جب تک سینوں میں دم ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہے، ہم تو ذکر انہی کا کریں گے. رہے گا جو ہی انہی کا چرچا رہے گا. بس اور کوئی بات نہیں ہے. سارے ذکر، ساری باتیں انہی کے لیے ہیں. آخری بند پڑھ رہا ہوں، آپ کی نظر، یہ ذکر وہ ہے، یہ ذکر وہ ہے جس کا ذمہ چاہے میں ہوں، چاہے پیر صاحب ہو، اب الحمدللہ دونوں آستانوں سے وابستگی ہے. کسی کو بھی بلا لو، کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی شکل و صورت ہو، کوئی بھی طور طریقہ ہو، کوئی بھی ہو، بس سرکار کی بات کرنے والا ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں یہ ذکر وہ ہے. تم کوشش کرتے ہو نا روکنے کی. یہ ذکر وہ ہے جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہان نے. اب آج ہے کل جہاں نہ ہوگے، مگر یہ محفل سجی رہے. مالک کائنات ہم سب پر کرم و فضل فرمائے، اور جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی دوستوں نے یہ محفل سجائی ہے، مالک کائنات اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.